السلام علیکم۔ میں کچھ آج کل کے موجودہ حالات کے متعلق کچھ چند اہم باتیں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں 1993 سے اکیلے سامراجی طاقتوں اور پاکستان میں جو سامراج کے لوگ ہیں، جو ان کے کارندے ہیں، ان سے میں برسر پیکار ہوں۔ اور اس دوران میں نے یہ جب سے میں نے شروع کیا، جب معین قریشی کی حکومت آئی پاکستان میں، تو اس کے بعد سے میں ان سے برسر پیکار ہو گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے پچھلے جتنے بھی سال گزرے ہیں 93 سے لے کے اب تک، اس میں میں نے کوئی 100 مقالے لکھے ہیں، اور وہ جرنلز میں بھی چھپے ہیں، اخباروں میں بھی، میگزینز میں بھی۔ 3 کتابیں لکھ چکی ہوں اور چوتھی تیار ہے میری کتاب۔ اور اس دوران جو میں نے جب سے میں ان لوگوں سے برسر پیکار ہوں، تو میں نے بہت سے حکمرانوں کو دیکھا، بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، اور میں یہ بات بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے حکمران برطانیہ اور امریکہ سے نامزد کیے جاتے ہیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ مشرف کے دوران تو وہ جو وار اگینسٹ ٹیرر تھی، وہ ہم پہ ہمارے ایسے گلے ڈالی گئی کہ ہم لوگ عرصے سے ہم لوگ سامراج کی جنگیں لڑتے آئے ہیں۔ وہ اپنا پیسہ بھی ہمارا لگا دیتے ہیں، لوگ بھی ہمارے شہید کرا دیتے ہیں، اور فائدے اپنے بٹول لیتے ہیں۔ تو جب سے ہمارے ہم ان کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اور اب تو ایسا ہو گیا کہ وہ چلے بھی گئے، انہوں نے آپس میں وہ کر لی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مگر وہ جنگ پاکستان کے گلے ڈال دی ہے، اور ہمارا آج تک ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں اور سویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں۔ پھر اسی دوران مشرف کے دوران پاکستانی اور افغان شہری امریکہ کو دے دیے گئے جو سامراج کو چاہیے تھے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو 8,000 امریکی اور مغربی ملکوں کے لوگ پاکستان میں آئے بغیر ہماری ایجنسیز کی جانچ پڑتال کے۔ پھر اگر آپ ریمنڈ ڈیوس کا حال دیکھیں تو ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو شہید کیا تھا، اور ان کے پاس سے ان کے بریف کیس میں سے ثبوت نکلے تھے 119 دہشت گردوں کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور ان کو وہ ڈالرز بانٹتے تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کے دوران بھی IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اگر نون لیگ کا، تو نون لیگ بھی بڑی اچھی باتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، مگر جب خود اقتدار میں آتے ہیں تو وہ خود ووٹ کو عزت نہیں دیتے ہیں۔ نون لیگ کے وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں نون لیگ کی، ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور جو لوگ امریکہ کے جن لوگوں سے امریکہ کے روابط ہیں، ان کو تمام اکنامک منسٹریز میں لے آیا جاتا ہے، تو وہ خود بھی ووٹ کو عزت نہیں دے رہے ہیں۔ پھر IMF کے ساتھ بھی پروگرام ہمیشہ نون لیگ بھی کرتی آئی ہے۔ پھر کارگل سے جس طرح سے جا کے انہوں نے نواز شریف صاحب نے فوجیں ایک دم سے واپس بلا لیں، اور ہندوستان دیکھیے اگر ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی لے لیتا ہے تو اس پہ جمع رہتا ہے اور کبھی واپس نہیں کرتا، اور ہم لوگوں نے کھڑے کھڑے اپنے جو علاقے لیے تھے وہ سارے خالی کر دیے۔ پھر اگر آپ موجودہ حکومت کو دیکھیں تو موجودہ حکومت نے سب سے پہلے تو 2014 میں دھرنا دیا تھا، تاکہ وہ جو اس وقت وہ چائنیز صدر پاکستان آنے کو تھے، ان کو روکنے کے لیے دھرنا کیا گیا تھا۔ پھر سی پیک کو جیسے ہی حکومت برسر اقتدار آئی، سی پیک کو رول بیک کر دیا گیا، اور بالکل وہ سست روی کا شکار ہے جب سے اب تک۔ پھر IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا
جیسا کہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا اور نون لیگ نے بھی. اس سے پاکستان کے لوگوں کے بہت برا حال ہو گیا. اور باوجود اس کے کہ ہم نے بہت وہ کیا، آرٹیکلز لکھے، میں نے خود پرسنلی عمران خان کو بھیجے کہ ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے ہی میں نے کوشش کی تھی کہ ان کو بتا دیا جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاس جانے میں کیا کیا مسائل ہوں گے. پھر جس طرح اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے مفادات کے بالکل خلاف آئی ایم ایف اور امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، اور اس میں اندازہ ہو گیا مجھے کہ ہماری فوجی اور سویلین قیادت دونوں بہت پرزور طریقے سے طے کر چکے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو امریکہ اور آئی ایم ایف کے حوالے کیا جائے گا. اور فارن فنڈنگ کا کیس اگر آپ دیکھیں تو اس میں صاف یہ ہے کہ پاکستان کے دشمنوں سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، اسرائیل اور ہندوستان سے بھی پیسے لیے ہیں موجودہ حکومت نے. پھر آپ دیکھیے کشمیر پہ، تو کشمیر پہ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح کی حکومت نے مزاحمت کی تھی کہ مطلب ہلکی پھلکی مزاحمت کریں گے مگر ہندوستان کو وہ کر لینے دیں گے جو وہ کر رہا ہے. پھر افغانستان پہ دیکھیے کہ ابھی تک ہم نے افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہے، نہ ان کی ہم کوئی مدد کر رہے ہیں. وہاں سے ہم نے سارے سامراج کے جو امریکہ کے اور نیٹو کے جو مفادات تھے ان کو ہم نے بہت بجا لائے ہیں. ہم نے ان کے وہاں سارے ان لوگوں کو نکال لیا خیر و عافیت سے اور پہنچا دیا امریکہ میں اور ان کے ملکوں میں. اور افغانستان کے لیے ہم نے کچھ وہ نہیں کیا ہے. ہماری پالیسی بالکل وہی ہے جو نیٹو کی ہے اور جو امریکہ کی ہے. تو اب مجھے یہ سوال ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی حکومت جو اتنا زیادہ ویسے مطلب امریکہ کے اور سامراج کے مفادات کو وہ کر رہی ہے، فروغ دے رہی ہے، اس کو امریکہ کیوں ہٹانا چاہے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جہاں تک اس خط کا سوال ہے کہ یہ خط جینوئن ہے یا جینوئن نہیں ہے، تو یہ دیکھنے سے تو جینوئن تو نہیں لگ رہا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس خط کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی لے جایا گیا اور شاید وہ بھی کنونسڈ ہیں کہ یہ جینوئن ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اگر آپ دیکھیں کہ کون لوگ اس میں شامل ہیں تو اس میں خود بہت سے ایسے ہیں جو مطلب جن کے بہت گہرا تعلق ہے امریکہ سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ چیلنج کریں کہ یہ خط جینوئن نہیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مطلب ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جینوئن نہیں ہے تو شاید ان پہ کوئی حرف آئے گا کہ شاید یہ ان کا امریکہ سے کوئی تعلق ہے. تو اس تعلق کو ذرا مطلب وہ نہیں ظاہر کرنا چاہیں گے، تو وہ they will go along with جو بھی کہا جائے گا کہ جینوئن ہے تو وہ بھی کہہ دیں گے ہاں جینوئن ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہرحال چاہے وہ جینوئن ہے چاہے وہ نہیں ہے، ایک چیز ضرور ہے کہ یہ خط نے باتیں بالکل صحیح کہی ہیں. مطلب جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں امریکہ برطانیہ کی بہت مداخلت ہے. یہ بات بالکل اس میں صحیح ہے، چاہے خط جینوئن نہ ہو، مگر ہماری حکومتیں امریکہ اور برطانیہ لے کے آتے ہیں. ہمارے سارے اہم جو پوزیشنز ہیں اس پہ جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے شہری ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی موجودہ حکومت کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہماری ساری جو اہم منسٹریز ہیں اس پہ برطانیہ اور امریکہ کے شہری ہیں، براجمان ہیں. اور اس کے علاوہ 22,350 بیوروکریٹس ہیں جو امریکہ برطانیہ کے اور ملکوں کے شہری ہیں، اور زیادہ تر امریکہ اور برطانیہ کے شہری ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری حکومت کی کریڈینشلز کو دیکھیے، پچھلی حکومتوں کے کریڈینشلز دیکھیے، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جو ہیں یہ وہیں سے لائے گئے ہیں اور یہ انہی کے مفادات کو لے کے چلتے ہیں. تو اب
یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی حکومتوں کو کیوں امریکہ اور برطانیہ ہٹانا چاہیں گے. یہ تو بہت ان کے کام آ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، میں نے یہی سب باتیں، میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں انہی موضوعوں پہ. میری پہلی کتاب دا رائز اینڈ فال آف انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی، اس میں میں نے پاکستان کی صنعت کے جو حشر کیا گیا ہے جب سے یہ پالیسیز آئی ہیں اس کے بارے میں زیادہ بات کی ہے. وہ ٹیکنیکل کتاب ہے اور وہ زیادہ تر اکیڈیمکس کے لیے ہے. میری دوسری جو کتاب ہے وہ جنرل لے مین کے لیے ہے، جنرل پبلک کے لیے ہے. اس کا نام ہے فائٹنگ ڈپینڈنسی فار این انسلیوڈ پاکستان. تیسری میری جو کتاب ہے وہ فائٹنگ امپیریلزم لبریٹنگ پاکستان. یہ آئی تھی 2011 میں تیسری والی، اور دوسری والی آئی تھی 2010 میں، اور پہلی والی 2002 میں. تو میں بہت عرصے سے جدوجہد کر رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خط نے جس طرف نشاندہی کی ہے وہ بالکل صحیح سمت کی ہے. واقعی پاکستان کو ایک بالکل ایک یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی آپ سوچ نہیں سکتے کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک جو ایٹمی قوت ہے اور جس کو غلام بنا کے رکھا گیا ہے. تو صحیح طرف خط نے اشارہ کیا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ خط جینوئن ہے یا نہیں ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں زیادہ تر میں مطلب ہر ایک اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور میں بھی کافی حد تک اکیلے اپنی جنگ لڑتی رہی ہوں سامراج کے خلاف. مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک میں اور بھی لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑ رہے ہیں. کچھ لوگ کھل کے سامنے نہیں آتے ہیں، کچھ کھل کے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جب یوں اتنی بڑی طاقتوں سے جنگ لڑ رہے ہوں تو آپ کا ذاتی نقصان آپ کو دینا پڑتا ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کھل کے نہیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ کھل کے کرتے ہیں. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی قوتیں جو واقعی اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اینٹی امپیریلسٹ ظاہر کر کے یعنی کہ پری ایمپٹ نہ کر دیں اصلی قوتوں کو جو واقعی اینٹی امپیریلسٹ ہیں، ان کا زور توڑنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ جو بظاہر اینٹی امپیریلسٹ بن جائیں مگر دراصل ایکسکیوز می مگر دراصل انہی کے مفادات لے کے چل رہے ہوں اور انہی سے ان کے روابط ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اصل تبدیلی جو جینوئن تبدیلی ہے اس کو آنے سے روک دیں پاکستان میں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اللہ حافظ.